اللہ جل شانہ نے ہم پر لا تعداد قسم کی نعمتیں فرمائی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اگر دیکھیں تو انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جس سے انسان جی رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے۔ ان ساری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ پانی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسانوں، حیوانوں، چرند پرند اور درخت، فصلیں، نباتات، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، سب کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ جس طرح انسانوں کو پیاس لگتی ہے، جانوروں کو، حیوانوں، پرندوں کو بھی پیاس لگتی ہے، جس طرح انسان بغیر پانی کے جی نہیں سکتا، یہ حیوان، یہ جانور، یہ چرند پرند، حتیٰ کہ یہ درخت، یہ بیل بوٹے بھی پانی کے بغیر مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، نکارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک انسان کے پاس کوئی بھی نعمت وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر آتی ہے۔ تو صرف پانی کا وجود ہی یہ نعمت نہیں ہے، اس سے جڑے بہت ساری چیزیں اگر ہم ان پر غور کریں، اور کچھ چیزوں پر میں بات بھی کروں گا، تو کتنے ساری انعامات اللہ جل شانہ نے اس پانی کے ساتھ منسلک اور متعلق کر دیے ہیں، اور بہت سارے اجر و ثواب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس نعمت کا احساس اور اس نعمت کی قدر ہو جائے۔ تو یہ پانی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے پانی ایک خاص اندازے کے ساتھ، مقدار کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو پانی اللہ جل شانہ برساتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی اس پانی کے زمین میں ہم نے تمہارے لیے ذخیرے بنا دیے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی اس زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور زیر زمین ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کر بہت سارے ذخیرے اس پانی کے ہوتے ہیں، اسی سے ہم کنویں کھود کر، بورنگ کر کے، ہم موٹریں لگا کر اس پانی کو پھر نکالتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ، ہم اس پانی کو لے جانے پر، اس کو خشک کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اتارا بھی ہم نے ہے، اس کو ذخیرہ بھی زمین میں ٹھہرا کر ہم نے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب چاہے ختم بھی کر دیں گے۔ سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، فرمایا بتاؤ اے میرے نبی، آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ اگر یہ تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے،
جتنا تم نے کنواں کھودا تھا، بور کیا تھا، اس سے اس کی سطح اور نیچے چلی جائے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فرمایا پھر تم میں سے کوئی ہے جو اس پانی کو دوبارہ اوپر لے کے آ سکے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پانی کی سطح وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، ہم مزید کھدائی کرتے جا رہے ہیں کنویں کی شکل میں، بورنگ کی شکل میں، اور پانی نیچے نیچے جا رہا ہے، ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن کسی کی بس میں نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ زمین میں سوراخ کر سکتے ہیں لیکن پانی نہیں لا سکتے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہے، 4 بور بھی کسی گھر میں ہوتے ہیں لیکن پانی نہیں آتا۔ پانی خالص اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار اور قبضے میں ہے۔ انسان بس صرف یہ کر سکتا ہے کہ اس کو نکالنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے، باقی قطعی اور حتمی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے دنیا کے سارے جتنے بھی سائنٹسٹ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ یہاں پانی اور بعض اوقات نہیں ہوتا، اور قریب ہی اگر آپ یہاں پر آپ نے 400 فٹ پہ بور کیا نہیں ہے، لیکن 10 فٹ کے فاصلے پر ہو سکتا ہے 120 فٹ کے فاصلے پہ پانی آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قبضے میں ہے، ہمارے اندازے اور اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ پانی کا جو نظام ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے اس سے پہلے ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل سے آنے لگتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید ابھی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہوائیں چلاتا ہے، کیسا نظام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، بادل ادھر سے ادھر ان کو وہ ہوا لے کے جاتی ہے، تو فرمایا کہ سقناہ لبلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف ہنکال کے لے کے جاتے ہیں۔ وہاں زمین سرسبز و شاداب نہیں تھی، خشک سالی تھی، اور بادلوں کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل اور میوے ہم نکالتے ہیں، اگاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین کو ہم نے بارش برسا کر، پانی برسا کر اس کو زندہ کیا، اب وہ اس میں کھیت کھلیان سرسبز و شاداب فصلیں لہلاتی ہیں، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح یہ تم لوگ مر کے خاک ہو گئے، مٹی میں مل گئے، تو قیامت کے دن ہم اسی طرح تمہیں بھی زندہ کریں گے جیسے ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس بات سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ بارش کا جو نظام ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ ہمارے لیے نصیحت کی بات بھی ہے کہ جس طرح یہ زمین مردہ سے زندہ ہو گئی، قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جب اب خاک میں مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتا ہے۔ پہلے بادلوں کے بڑے بڑے پہاڑ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے حرکت دیتا ہے، موو کر دیتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ پہلے بادل ایک جگہ ہوتے ہیں، پھر وہ سارے بادل مل کے اوپر ایک نیا آسمان بن جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ انہیں تہ در تہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، بادلوں سے بارش نکلتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پھر اللہ تعالیٰ آسمان میں
جو بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اولے برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، پھر جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وہ بارش مل جاتی ہے، وہاں پہ وہ بارش پہنچتی ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہاں بارش نہیں برستی۔ اللہ کے اختیار میں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات سفر میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں آگے بارش ہے، اس کے بعد پھر تھوڑے سے فاصلے پہ بارش ہی نہیں ہے، بالکل خشک ہے، اور پھر آگے جاتے ہیں پھر بارش ہو رہی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہاں بارش برستی ہے، جہاں مرضی نہیں ہوتی وہاں نہیں برستی۔ فرمایا کہ یکاد السنا برقہ یذہب بالابصار، پھر ایسا بعض اوقات جب بارش ہوتی ہے تو آسمان سے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، سخت قسم کی بجلی چمکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے گی، اور انسان اس کو آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتا، فوراً اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ سب اللہ جل شانہ کی قدرت کے بہت سارے مناظر ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں دکھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پانی کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر اور احساس کرنا چاہیے۔ پانی کی جس طرح قدر اور احساس ہے، ضائع ہونے سے اس کو بچانا ہے، اسی طرح پانی دوسروں کو پلانے کا بھی بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض سے سوال کیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، فرمایا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو قال الماء، حضور نے فرمایا کہ پانی پلانا، فرمایا کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اس دور میں جب کہ گرمی کا موسم ہو تو یہ جو بعض لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر اپنے گھروں کے باہر دیوار کے ساتھ واٹر کولر لگا دیتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی لوگوں کو ملتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، اور یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اگر آدمی کو سہولت ہو، میسر ہو تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کا اجر و ثواب آدمی کو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایک، کسی کو علم سکھائے، تو علم بھی ایسا ہے، یعنی یہ 7 چیزیں ایسے ہیں جن کا صدقہ ثواب وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ختم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایک یہ ہے کہ من علم علما، کسی کو اس نے دین سکھایا، علم سکھایا، قرآن پڑھایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ او کرا نہرن، یا اس نے کسی جگہ کوئی نہر کھودی جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق استفادہ کرتی ہے۔ او حفر بئرن، تیسری چیز فرمائی کہ یا اس نے کوئی کنواں کھودا، اس سے لوگ پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی او غرس نخلن، یا اس نے کھجور کا کوئی درخت لگایا، اس سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق انسان بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چوتھی چیز ہے۔ 5ویں چیز فرمایا کہ او بنا مسجدن، یا اس نے کوئی مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی۔ اور 6ٹھی چیز او ورثا مصحفن، یا قرآن کریم کا نسخہ اس نے کسی کو دے دیا پڑھنے کے لیے۔ او ترک ولدن یستغفر له بعد موتہ، یا وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے، استغفار کرے۔ فرمایا کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، انسان مر بھی جائے، مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب وہ ختم نہیں ہوتا، آدمی کو وہ قبر کے اندر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح پانی پلانا یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، فرمایا کہ پانی پلانے سے بڑھ کر ثواب والا صدقہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو صدقہ ثواب والا فرمایا کہ پانی پلانا ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ مصر کو چھوڑ کے مدین گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور ان کو پتہ نہیں تھا، تو اچانک وہ گئے، ایک جگہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب لوگ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں، ان کا اس علاقے میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے،
بس اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہاں سے چل دیے، مصر چھوڑ دیا انہوں نے اور مدین چلے گئے، ایک دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اس پانی پلانے پر کیا ہوا؟ قرآن کریم نے سورہ قصص میں اس کو یوں بیان فرمایا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَىٰ ظِلٍّ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ والے چلے گئے، اور فقال، پھر وہاں پہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ والی دعا کی تو تھوڑے ہی دیر کے بعد وہی بچیاں وہ دوبارہ آئیں، ان میں سے ایک بچی آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے والد صاحب بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چلے گئے، تو جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے کا ان کو صلہ دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، تو حضرت شعیب نے فرمایا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، فرمایا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی پلانے پر ان کو نیک صالح ایک پیغمبر کی بیوی کے طور پر عطا کر دی۔ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ اور بعد میں جب وہ اسی بیٹی کو لے کے جا رہے تھے مدین سے واپس، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ کوہ طور پر وہ نبوت بھی عطا فرما دی۔ یہ اسی سفر میں ہوا، بڑی تفصیل ہے اس کی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو پانی پلانے کا اجر و ثواب یہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی دنیا کے اندر بھی حاجات اور ضروریات پوری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانا چاہیے تھا، ان کو رہائش چاہیے تھی، ان کی بیوی نہیں تھی، شریکہ حیات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے پر سب کچھ عطا فرما دیا۔ ایک پیغمبر ان کے سسر ہو گئے اور ان کی بیٹی عطا فرمائی، رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ تو پھر وہاں 8 یا 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور وہاں ان سے بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکھی بھی، تربیت پائی ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی جو نیکی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم ان کو بہت معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ تو اگر آج بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجات، کوئی ایسی مسئلہ مشکل ہے، تو وہ بھی کسی لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دے۔ جب پانی کا بندوبست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے اس کی وہ حاجت اور ضرورت کو اللہ جل شانہ پوری کر دیں گے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اسی طرح ایک شخص کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش صرف اس وجہ سے کی کہ مرت بقلب علی رأس رقی یلحظ، ایک کتا جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ کتے کی زبان اکثر جب وہ پیاس گرمی ہو تو باہر نکل آتی ہے، ہانپتا ہے، تو اس طرح کتا ہانپ رہا تھا، کاد یقتلہ العطش، ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھی یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جائے گا۔ اس عورت کو اس پر بڑا ترس آیا، فنازعت خفہا، عورت نے اپنا موزہ نکالا، پانی نکالنے کے لیے کنویں سے کوئی چیز نہیں تھی، ایک موزہ تھا جو جوتا اس نے پہنا تھا وہی اس نے نکالا، اور فرمایا کہ فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، تو پھر اس میں اس نے اپنا دوپٹہ، وہ دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھا، فَنَزَعَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، اور اس کے لیے اس نے پانی نکال کے کتے کو پلایا۔ تو یہ عمل اتنی بدکار قسم کی گنہگار عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے فرمایا کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اور وہ لوگوں کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف کرے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ایک کتے کو پانی پلانے پر وہ ایک عورت کی بخشش کر سکتا ہے، گنہگار عورت کی، تو ایک مسلمان موحد کو پانی پلانے پر بخشش کیوں نہیں کرے گا؟ لازمی باتیں کرے گا۔ انسان کی قدر و منزل تو زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی نیکیاں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں، ہمیں ان کا موقع ملتا ہے وہ ضرور کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب کہ وہ ننگا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سرسبز و شاداب کپڑے جوڑے اس کو پہنائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جب کہ وہ بھوکا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جب کہ وہ پیاسا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر بند شراب پلائے گا اس کے بدلے میں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ 4 قسم کی نہریں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے۔ تو وہاں پہ اس چھوٹے سے عمل سے اللہ جل شانہ یہ والا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ گھروں میں جب لوگ رہتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ عورتوں سے پانی مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ خود کبھی کسی عورت کو پانی پلا دیں، خود نہیں ہوتا۔ یہ والا کام بھی کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار اگر بیوی پانی مانگ رہی ہے تو اس کو بھی پانی دینا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجرا، کہ جب بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ عورت ہی پانی پلاتی رہے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ تھکی ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، وہ مانگے تو بلا تکلف پانی اس کو پلانا چاہیے اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو یہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ والی بات میں نے سنی تو فوراً اپنے گھر گئے، فَأَتَيْتُهَا، تو میں وہاں سے اٹھا اپنے گھر آیا، فَسَقَيْتُهَا، تو کہتے ہیں فوراً آ کر میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات سنتے تھے تو فوراً اس پہ جا کے عمل کرتے تھے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً آیا اور آ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا اور پھر بات چھپائی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ حدثتها بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو حدیث پاک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ میں نے آ کر اپنی بیوی کو سنا بھی دی۔ فرمایا کہ جو آدمی پانی پلائے گا تو اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کو ہم چھپاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بیوی کو کیسے پانی پلاؤں۔ بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بعض بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرد عورت کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کو آپس میں ایسے رہنا چاہیے کہ جیسے 2 اچھے دوست ہوں۔ جب 2 اچھے دوست ہوں، اگر وہ کسی بھی جگہ رہتے ہوں تو ہمیشہ ہر دوست اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرے کسی فعل کی وجہ سے، میری کسی بات کی وجہ سے میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میری دوست کی مرضی کے خلاف ہو جائے، کسی ایسے نام سے نہ پکاروں، کوئی ایسی بات نہ کروں۔ تو فرمایا ایسے رہنا چاہیے۔ تو میاں بیوی کو بھی آپس میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے 2 اچھے دوست ہوں، ہر ایک کو دوسرے کی مزاج کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ اگر وہ آپ کو ساری زندگی پلاتی ہے، ہمیشہ پلاتی ہے، تو اگر آپ نے پلا دیا تو اس پر آپ کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا حضور نے من حفر مان لم یشرب منہ کبد، فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے انسان، جن یا چرند پرند نے پیا تو اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن ضرور اسے ملے گا۔ یہ اجر و ثواب ضائع نہیں ہوتا، یہ انسان ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہیں تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی فرمایا کہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیے ذرا بہت اچھی طرح، فحفر بیرن، چنانچہ حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اپنی ماں کے اصال ثواب کے لیے، وقال، اور کہا ہذہ لام سعد، فرمایا یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی میری ماں کا کنواں ہے، ان کے نام سے کر دیا۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے کنویں وہ موجود ہیں جو عرب کے لوگ، دبئی کے لوگ، سعودیہ کے لوگ یہاں پہ وہ پمپ لگاتے ہیں،
اور اپنے باپ کے نام پہ، ماں کے نام پہ، کسی عزیز دوست کے نام پہ وہ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم بہت سارے رسوم و رواج کرتے ہیں، ہم بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے وقتی ہوتے ہیں، یا سچ بات یہ ہے کہ نمود و نمائش کے لیے ہوتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی بڑی خیرات نہیں کی تو لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو انہوں نے اپنے باپ کے پیچھے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ جب آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہیں، تو آپ کی نیت میں تو یہ ہے کہ لوگوں سے باتوں سے بچنا، تو میرے جو بتائیے کہ اگر آپ 100 نہیں 1000 دیگ بھی چڑھا دیں تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اجر و ثواب تو اس عمل میں ملتا ہے جو انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے نہیں کرتا، نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتا، اس بات پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر اپنے مرحومین کو اصال ثواب کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا دیں، کہیں بور کی ضرورت ہے وہاں بور کر دیں، یا کوئی ڈسپنسری بنائی جا سکتی ہے، کوئی اور فلائی کام جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے ایسے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ وقتی طور پہ بڑی بڑی دیگیں کر کے وہ بڑی خیرات سی کر کے اس کے بعد پھر بے غم ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو صحابہ کرام یہ کام نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد وہ یہ کام کرتے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے، انسانوں کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک بہت بڑا، اس میں ایک بہت بڑی ایک بات ہے ہمارے لیے، ایک مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کی اصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند باتوں کے بارے میں اپنے بندے سے سوال کرے گا، جن میں سے ایک بات یہ ہوگی، فرمائے گا اے اللہ، اے ابن آدم، اللہ فرمائے گا اے انسان کہ میں نے تو یہ تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا تو تو نے مجھے پلایا نہیں۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے، تو تجھے پانی پینے سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو تو نے اس کو پلایا نہیں۔ تو فرمایا کہ سن، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مزدور گزر رہے ہوتے ہیں، مانگنے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ تو ان کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں۔ ایسے پیشہ ور بکاریوں کو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن کم از کم گرمی کا موسم ہو تو اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پانی تو پلایا جا سکتا ہے۔ پانی اتنی بڑی نعمت ہے، بہت سارے واقعات اس حوالے سے کتابوں کے اندر مروی ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ بہت مشہور اور معروف ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ کو پانی کی ضرورت ہوئی تو جس شخص سے پانی مانگا گیا تھا اس نے خلیفہ کو قسم دی، جب ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے قسم دی کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو اللہ کی قسم آپ پانی نہ پئیں جب تک کہ میں ایک بات آپ سے عرض نہ کروں۔ اس نے پیالہ رکھ دیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر اتنی پیاس کی شدت ہو اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی قیمت میں اس پانی کو خریدیں گے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت۔ اس نے کہا پانی پی لیجئے۔ اس نے پانی پیا۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ پانی باہر نہ آئے، یعنی خدا نہ خواستہ آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا اس کو علاج کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایک جو آپ کی پوری سلطنت ہے، پوری حکومت ہے، وہ ساری کی ساری حکومت، وہ ایک گلاس پانی، یہ اس کی قیمت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو پانی نہیں ملے گا تو آپ کو لینا پڑے گا، اگر خدا نہ خواستہ پانی پھنس جائے پھر اس سے نکالنے کے لیے آپ آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک گلاس پانی جو ہم پیتے ہیں اس کو معمولی سمجھ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وضو، حضرت سعد کے پاس گزر رہے تھے تو حضرت سعد وضو کر رہے تھے، تو فقال، حضور نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، فرمایا کہ یہ کیا فضول خرچی ہے اے سعد،
یعنی ہو سکتے وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو. تو فرمایا کہ یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو قال سعد نے پوچھا افی الوضوء صرف، فرمایا کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، فرمایا کہ اگر تو چلتے ہوئے نہر کے اوپر، دریا کے اوپر بھی وضو کرے تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اگر تم زیادہ پانی استعمال کرتے ہو تو فرمایا کہ فضول خرچی ہے. آج ہم دیکھیں نا، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، فرش دھونے کے لیے، گھروں میں برتن دھونے کے لیے یا واش روم کے اندر کتنا زیادہ پانی ہم ضائع کرتے ہیں. اور مسجدوں کے اندر یعنی ایک لوٹے سے اگر وضو ہو سکتا ہے تو جب وہ بندہ ٹوٹی کھولتا ہے تو 10 لوٹے پانی گراتا ہے. اس بات کا بہت لحاظ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس وقت پوری دنیا کے اندر پانی کی کمی ہے اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں بہت شدید پانی کی قلت ہو رہی ہے. دن بدن آپ دیکھیں نا، پانی نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر کبھی ایسے حکمران آئے نہیں جنہوں نے پانی کے لیے کوئی اچھی پلاننگ کی ہو. ایوب خان نے جتنے ڈیم اس وقت بنے ہمارے ملک میں، یہ منگلا ڈیم ہے، تربلا ڈیم ہے، اور جو ڈیم بنے وہ بڑے بڑے جن سے پانی بھی نکل رہا ہے، بجلی بھی بن رہی ہے، نہریں اس سے جاری ہیں، یہ سارے اس وقت بنے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ یعنی پلاننگ نہیں ہوئی. اور ہمارا جو دشمن انڈیا ہے، جتنے دریا، 3 دریا تو ہم نے اس کو لکھ کے دے دیے، باقی جو 3 دریا آ رہے تھے اس پر بھی اس نے بے شمار قسم کے ڈیم بنا کے ہمارا پانی روک لیا. دنیا میں اب ساری دنیا کے اس بات میں اتفاق ہو گیا کہ اگر آئندہ جنگیں ہوگی تو پانی پر ہوگی. قومیں ایک دوسرے سے لڑیں گی، قبیلے خاندان لڑیں گے پانی پر. اور آپ دیکھتے ہیں اب بھی پاکستان میں سے ہے کہ بعض لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جی ہم یہ ہمارا پانی ہے، یہاں سے ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے. اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں. لوگ آپس میں لڑ پڑتے رشتہ دار کہ ایک آدمی دوسرے سے لڑ پڑا پانی پر، پانی یا اس نے اس کو توڑ دیا یا اس نے اس کا پانی لے لیا، بندہ قتل ہو گیا. ملک لڑیں گے. تو اس حوالے سے ہمارے اوپر کوئی اجتماعی طور پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. لیکن یہ تو ہمارے بس میں نہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے. اپنی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاں گھروں میں جہاں ہم رہتے ہیں اس کے لیے ہم کم از کم اتنا تو کریں، پانی ضائع نہ کریں. پھر بارش کا جتنا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس وقت پانی کی ایک قلت کا ایک سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں اور پانی کو سٹور کرنے کا بندوبست نہیں کرتے. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ گھر کچے ہوتے تھے. ایک بڑی عام بات بتا رہا ہوں، گھر کچے ہوتے تھے، گھر کا صحن کچا ہوتا تھا. بارش جتنی ہوتی تھی وہ سارے کا سارا پانی صحن کے اندر جذب ہوتا تھا، باہر کھیتوں میں جذب ہوتا تھا. اب یہ ہو گیا کہ مکان پکے، گھر پکے، صحن پکا، روڈیں پکی ہو گئی. پھر جو پانی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ زمینوں میں نہیں جاتا، وہ سیوریج لائنیں بچ گئی، وہ اس کے ذریعے ندی نالوں میں چلا گیا. جو ندی نالے تھے اس پر ہم نے سوسائٹیاں بنا دی اور سارا جو سیوریج کا پانی ہے، گٹروں کو پانی ندی نالوں میں. یہ ہمارے پاس سے جو نالا گزرتا ہے، پرانے لوگ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، وہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، تو چودھری صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، پانی پیتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ اب سارا سیوریج کا پانی اس میں ڈال دیا، وہ پانی بھی ہم نے ناقابل استعمال بنا دیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کر رہے ہیں، سوسائٹی بنا رہے ہیں، تو کم از کم پانی کے قریب نہ بنائیں، اس پانی کو ضائع نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر کم از کم اتنی جگہ تو چھوڑیں کہ جو پانی جو بارش کے وہ زمین کے اندر جائے. اب ہم جتنا پانی زمین سے نکالتے ہیں بور کے ذریعے، اتنا پانی ہم زمین کو واپس نہیں کرتے. ہمارا کام ہے نا کہ جس طرح پہلے پانی کی کمی نہیں تھی، اس علاقے میں تو پانی کی کمی تھی نہیں، لیکن جتنا پانی ہم نکالتے ہیں وہ سارا سیوریج لائنوں کے ذریعے، وہ واش روم سے، وہ وضو خانے سے، وہ سارا جا کے بہہ کے نالوں میں چلا گیا. تو زمین کو جتنا پانی ہم نے واپس نہیں کیا. ایک بندے نے بڑی اچھی بات لکھی، بہت زبردست بات ہے اگر کر سکتے ہو. اس نے کہا کہ اگر ہم اپنے گھر کے صحن میں، جب کہ گنجائش ہو، چھوٹے گھر میں تو نہیں ہو سکتا، بڑے گھر میں ہو سکتا ہے، لان بناتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر ہم 30 فٹ کھدائی کریں اور 30 فٹ کھدائی کر کے اس میں سے مٹی نکال کے نیچے پتھر ڈالیں بڑے بڑے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم کرش ڈالیں، اس کے اوپر ریت ڈالیں، اور آخر میں 1 فٹ 2 فٹ مٹی ڈالیں، اور اوپر واپس گھاس لگا دیں، لان بن جائے گا. گھر کا جتنا بھی بارش کا پانی ہے وہ سارا بارش کا پانی اس لان میں گرا دیں.
تو جتنا نیچے آپ کا وہ پانی ہے وہ بہت بڑا اتنی اگر جگہ ہو وہ سٹور ہو جائے گا، کبھی بھی آپ کے بورنگ کا پانی کم نہیں ہوگا، خشک نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہی نا کہ جتنا ہم نکالتے ہیں اتنا واپس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ ڈیم ہم نے نہیں بنایا، سٹور ہم نے کیا۔ اب تو حالات یہ بنیں گے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں گرمی ہو رہی ہے، تو گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں سکردو کی طرف اس دفعہ لوگوں نے مصنوعی قسم کے گلیشیئر بنائے۔ اب گرمیوں کے موسم میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بارش، وہ برف پگھل کے نیچے آتی تھی، دریاؤں میں پانی زیادہ تھا، اب دریا بھی خشک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اگر یہ انگریز، یہ یہود و نصارہ یہ پلاننگ کر کے اپنے ملکوں کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے اندر نہ حکمرانوں کے اندر یہ شعور ہے اور نہ عوام الناس کے اندر شعور ہے۔ یہ دین ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایسی ہوائی فضائی تقریر ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ پھر اس گرمی کے موسم میں تو ایک تو لوگوں کے لیے بندوبست کریں، دوسرا یہ ہے کہ پرندوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں پانی رکھ دیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ درخت ہمارے ملک میں نہیں ہے، جنگلات کی بے دریغ کٹائی کی ہم نے، درخت لگائے۔ ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ میری گاڑی سائے میں کھڑی ہو، درخت کے نیچے کھڑی ہو، لیکن وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں ایک درخت لگا دوں۔ اگر ہر انسان اپنے گھر میں، گھر کے باہر جہاں خالی جگہ ملتے ہیں درخت لگائے، اس کو کچھ عرصہ پانی دے، تو اس کے بعد دیکھیں نا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔